میں آئی ہیو ٹرائی ٹو کمپائل مائی نوٹس، اور ٹائم بھی ذرا شارٹ ہے تو میں آئی ول بریفلی ڈسکس دی کریمنل پروویژنس آف دی ٹیکس لاز. اور اس میں چونکہ وی آل آر فرام دی ٹیکس پروفیشن، لیگل پروفیشن، زیادہ نٹی گریٹی میں نہیں جائیں گے. جہاں پر کوئی ایشو ارائز ہوئے گا اس کو ذرا ڈسکس کریں گے، اینڈ وی ول ٹرائی ٹو سیک دی ویری ویلیویبل instructions and guidance and advice from the Honorable District and Session Judge. His experience as a law officer بہت ہی ویلیویبل ہے ان کا تجربہ، اور وی ول ٹرائی ٹو بینیفٹ فرام ہز پریزنس. اس طرح ہے کہ سب سے پہلے تو ذرا یہ ڈسکس مختصر اگر ہم کریں کہ قانون ہوتا کیا ہے. قانون کی تو ابھی کوئی ڈیفینیشن خاطر خواہ نہیں آئے گی بھی نہیں. وجہ یہ ہے کہ قانون ویسے ایکیڈیمکلی قانون تو تہذیب کی موجودگی کا دوسرا نام ہے. قانون بیسیکلی جو سوسائٹی کے ممبرز ہیں ان کے درمیان پیسفل طریقے سے رہنے کا، کو ایگزسٹنس کا کچھ اصولوں پر سمجھوتا ہے کہ وچ آر یونیورسلی ریکگنائزڈ بائی دی ممبرز آف دی سوسائٹی ان آرڈر ٹو پریونٹ انارکی. لیکن چونکہ روزگار کے ایشوز آج کل اتنے ان کا ملٹیچیوڈ ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو رہا ہوتا ہے، تو اس لیے لاز آر آلویز ایور چینجنگ. خاص طور پر جو ٹیکس کے لاز ہیں دے آر نوٹوریس ان دی سینس کہ ہر سال بجٹ میں کوئی سینکڑوں کے حساب سے امینڈمنٹس آتی ہیں، اور ڈیورنگ دی کورس آف دی ایئر تھرو آؤٹ ایس آر اوز کا اور نوٹیفیکیشنز کا ایک بہت لمبا چوڑا رجیم ہے. جو نئے وکلاء دوست ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ لا اتنا فلیکسیبل ہے، اس کی کتاب ہی کوئی نہیں اپ ڈیٹڈ آپ کو مارکیٹ میں ملتی. بائی دا ٹائم اے بک از اپ ڈیٹڈ اور اس کا پرنٹ آتا ہے مارکیٹ میں، پیچھے سے نئی امینڈمنٹ آ جاتی ہے. وین آئی واز آفیسر ان دی ایف بی آر تو میرے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس کے پاس اپ ڈیٹڈ کتاب ہوتی ہے. اس وقت ایف بی آر کی ویب سائٹ پر آرڈیننس اور ایکٹس وغیرہ اپ ڈیٹڈ نہیں ہوتے تھے. تو مجھے بڑا اچھی طرح یاد ہے کہ ایک جو پبلشنگ ہاؤس ہے ان کی میں لیتا تھا اپڈیٹس، 12-13 دن کے اندر اندر دوسرا اپڈیٹ آ گیا تھا. یعنی لوگوں کو بھی پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ امینڈ ہو گیا، اس کے بعد پھر امینڈ ہو گیا، پھر امینڈ ہو گیا. وہ ہمارے پاس ہوتا تھا. آج وی آر لکی ٹو نو ٹو ہیو دی لاز ہمارے ویب سائٹ پہ پڑے ہوتے ہیں، اور بہت سارے جو پبلشنگ ہاؤسز ہیں انہوں نے کیس لا بھی بہت سارا اویلیبل کیا ہوا ہے، آن لائن اویلیبل ہے. یو ہیو گاٹ سبسکرپشن تو یو کین گو. اور آلویز اس کی ینگ جو ہمارے کولیگز ہیں ان سے درخواست ہے کہ اس کی عادت ڈالیں. تو آج تو کی ورڈ آپ ڈالیں تو بہت سارا کیس لا سامنے آ جاتا ہے. اب تھوڑا سا آگے بڑھیں گے کہ ٹیکس لاز جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. ٹیکس لا بیسیکلی سول لا ہے، لا آف ٹاٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. سول لا اور کریمنل لا میں بیسک فرق صاحب ہمارے ینگ دوستوں کے لیے جو ابھی اسٹوڈنٹ بھی یہاں پر کچھ بیٹھے ہیں. سول رانگ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی رانگ ڈوئنگ اس کو کوانٹیفائی کیا جا سکے ان مانیٹری ٹرمز، اس کی کمپنسیشن روپی ٹرمز میں ممکن ہو جائے تو سچ لا از کالڈ سول لا. ٹارٹ عام طور پر بریچ آف کانٹریکٹ میں آ جاتا ہے. اور جو کریمنل لا ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی باڈیلی، مینٹل، سائیکولوجیکل انجری بھی انوالو ہوتی ہے. کریمنل لا اس آدمی جس کے ساتھ رانگ ڈوئنگ ہوئی ہے، دی وکٹم، اس کے علاوہ بھی سوسائٹی ایٹ لارج کو بھی انجور کرتا ہے، وہ بھی اس سے متاثر ہوتی ہے. تو اس لیے اس کے جو فنڈامنٹلز ہے، چونکہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں دونوں طرح کے لاز کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے، تو دونوں کی فلاسفی میں بڑا بنیادی فرق ہے. یہ چیز ہمیں ٹیکس کے جو ایڈمنسٹریشن ہے، جو ٹیکس کی مشینری ہے، ان کے کام میں اتنی ویوڈلی نظر نہیں آتی. یا تو کوئی غفلت ہے، یا ٹریننگ کا فقدان ہے، یا کوئی مسئلہ ہے. ہم ذرا باریکی کے ساتھ اس کا جائزہ لیں گے. دوسرا یہ ہے کہ جو لا کے ٹیکس لا کے جو آبجیکٹو ہوتے ہیں وہ سادہ سے ہیں. پہلے تو 3 آبجیکٹو بتائے جاتے تھے، اب 5-6 زیادہ مشہور آبجیکٹو اس کے ہیں. یعنی پہلا تو یہ ہے کہ ایز اے سورس آف ریونیو
جس سے ڈیولپمنٹ وغیرہ ہوتی ہے، اٹس اے سورس آف ریونیو. اور پھر اسٹیٹ کی ساورنٹی کا ایٹریبیوٹ ہے ٹیکس کو کلیکٹ کرنا، جو ساورنٹی کی ڈیفینیشن ہے. پھر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ فرام ہیوز ٹو ہیو ناٹس. اور چوتھا پھر یہ اٹس این انسٹرومنٹ آف فسکل اور اکنامک پالیسی. اسٹیٹ ٹرینڈ کریٹ کرتی ہے، امپورٹ پہ ٹیکس بڑھا دے گی تو امپورٹ کرٹیل ہوگی، انڈیجنس مینوفیکچرنگ کے اوپر ریگولیشنز کم کر دے گی تو لوکل جو مینوفیکچرنگ ہے وہ فروغ پائے گی. تو اس طریقے سے جو لاء کے ہیں آبجیکٹیوز ٹیکس کے یہ ہیں. جب ٹیکس کے لاء میں کریمنل پروویژنز دے دی جاتی ہیں تو اس کا عام طور پر اس کا احاطہ کرنے کے لیے یہ جاننا ہی کافی ہے کہ بیسیکلی اٹس اے ریونیو لاء. انکم ٹیکس ہے، سیلز ٹیکس ہے اور ایف ای ڈی ہے. یہ اس طرح کی گریو اوفینسز نہیں ہوتے جس طرح پی پی سی میں اوفینسز لکھے ہوئے ہیں کہ کسی نے مار پیٹ کر دی، چوری چکاری کر دی، زخمی کر دیا، خدا نخواستہ کوئی اور سیریس انجری انفلکٹ کر گیا، جس میں بدلہ لینا، جس کو ریٹریبیوشن کہتے ہیں، وہ بڑا امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہوتا ہے. تو اس لیے جو کریمنل لاء کے جو فنڈامنٹلز ہیں، آبجیکٹیوز ہیں، 4-5 جو عام طور پر مانے جاتے ہیں، وہ ایک تو ریٹریبیوشن ہے کہ جو وکٹم ہے اس کی سائیکولوجیکل، اس کی تسلی تشفی ہو جائے. اور دوسری ڈیٹرنس ایک ہے کہ ڈیٹرنس کی اس کی سزا اتنی عبرتناک ہو. ڈیٹرنس از دی امپیکٹ کریٹڈ ان دی مائنڈ آف دی پبلک ایٹ لارج، کہ جی فلاں بندے نے یہ کام کیا تھا تو اس کا انجام بڑا برا ہوا تھا، تو اس کو کیا فائدہ، نہ کریں. اور پھر انکیپیسیٹیشن بھی ایک چیز ہے کہ اگر چوریاں ہوتی ہیں تو گیٹ لگ جاتے ہیں کالونیوں میں، یعنی اوفینڈر کے ہاتھ کلپ کرنا، اس کے ونگز کلپ کرنا کہ اس کو فری ہینڈ نہ ملے. اور پھر جو ہے جو ریسٹوریشن ہے یا کمپنسیشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کا نقصان ہوا ہے اس کا نقصان بھی پورا ہو جائے. اور ایک ریہیبلیٹیشن ہے جو کہ ریسنٹ ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ جو ایکیوزڈ ہے جب جیل میں جاتا ہے، کنفائنمنٹ اس کی آپ کر دیتے ہیں، اس کو کی بھی اصلاح کرنی چاہیے کہ ہی شوڈ بی ریورٹیڈ اینڈ ریپیٹریٹڈ انٹو دی سوسائٹی ایز این امپرووڈ ممبر آف دی سوسائٹی. اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ٹیکس کا قانون ہے اس میں ہمیں جو پروویژنز نظر آتی ہیں، ایک تو ٹیکسنگ پروویژنز ہے. آپ سب کے علم میں ہے 3 طرح کے ہمارے قانون ہیں، 3 ٹیکسز ہیں. ایک ڈائریکٹ ٹیکسز ہے، انکم ٹیکس ڈائریکٹ، اور دوسرے 2 انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، سیلز ٹیکس اور ایف ای ڈی، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی. ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹیکس جب پے کیا جاتا ہے تو ایک فوری برڈن ہوتا ہے اور ایک الٹیمیٹ برڈن ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک بزنس مین بجلی کا بل ادا کرتا ہے یا امپورٹ کرتا ہے اور کسٹم ڈیوٹی پے کرتا ہے مال کے اوپر فوری طور پر، تو اس کے اوپر برڈن آ گیا. جب وہ وہی سامان مارکیٹ میں سیل کر دیتا ہے تو وہ پرائس کا پارٹ بنا کر آگے شفٹ کر دیتا ہے. الٹیمیٹ برڈن جا کے پڑتا ہے جو کنزیومر ہے جس نے آگے سیل نہیں کرنی. لہٰذا دیر آر 2 ٹائپس آف بردنز. ون از امیڈیٹ برڈن جس کو امپیکٹ کہتے ہیں، اینڈ دی ادر از الٹیمیٹ فائنل برڈن دیٹ از کالڈ انسیڈنس. امپیکٹ اور انسیڈنس ایک ہی آدمی پر ہو تو یہ ڈائریکٹ ٹیکس کہلاتا ہے، اینڈ اف دا سیم فالز آن 2 ڈفرنٹ پرسن دین اٹ از کالڈ انڈائریکٹ ٹیکس، جیسا سیلس ٹیکس. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ جو ٹیکس کا جو قانون ہے اس میں سول پروویژنز کو مختصر ہم نے ڈسکس کر لیا. اس کے بعد اس کی جو کریمنل پروویژنز ہیں وہ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. تینوں قوانین، تینوں جو کتابیں ہیں ان کو مختصر طریقے سے بیان کروں گا. انکم ٹیکس آرڈیننس میں سیکشن 182 ایک اس کے اندر ایک ٹیبل پروڈیوس کیا ہوا ہے. اٹ پرسکرائبس پینلٹیز فار ویریس اوفینسز. 182 سیکشنز کی ساری پینلٹیاں یہ مانیٹری پینلٹیز ہیں، ان میں کوئی باڈیلی پنشمنٹ یا کوئی ٹرم فار امپریزنمنٹ یہ نہیں ہے. اور اس کے ساتھ جہاں پر سزا کی ضرورت ہے اس سے گریو ہے اگر اوفینس تو پھر دیر از اے کانسیپٹ آف پروسیکیوشن. سیکشن 191 سے لے کر 200 تک. 191 میں کچھ پروویژنز ہے کہ اگر ان کی خلاف ورزی ہو، جیسا کہ ریٹرن جمع نہیں کراتا
वेल स्टेटमेंट, एडवांस टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करवाता, काटने के बाद अपने पास रख लेता है, विद होल्डिंग की स्टेटमेंट्स नहीं आती वगैरह वगैरह इस तरह की। तो ऐसे के लिए पेनल्टी है 50,000 या 1 साल कैद। फिर 192 है फॉल्स स्टेटमेंट इन वेरिफिकेशन, जब आप रिटर्न देते हैं या कोई और ऑन ओथ कोई चेक करता है, नीचे वेरिफिकेशन लिखा होता है, हल्फन कोई बात गलत कह देना, उसकी प्रोसिक्यूशन है। फिर है कंसीलमेंट ऑफ इनकम के ऊपर प्रोसिक्यूशन है 192A। फिर प्रोसिक्यूशन है ऑफशोर एसेट्स को छुपाना। फिर फेलियर टू मेंटेन रिकॉर्ड्स। फिर प्रोसिक्यूशन है इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ NTN और प्रोसिक्यूशन फॉर मेकिंग मिसलीडिंग स्टेटमेंट। और फिर है हमारी प्रोसिक्यूशन फॉर फॉरेन एसेट्स की वेल स्टेटमेंट जमा कराना। और 196 में है प्रोसीडिंग्स को ऑब्स्ट्रक्ट करना। और फिर है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, जब उसको प्रिवेंट किया जाता है कि यू विल नॉट ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी, और वो कोई रिकवरी वगैरह ड्यू है तो कोई फ्रॉड मिसचीफ करता है तो वो उसके ऊपर भी प्रोसिक्यूशन हो सकती है। एंड देन जो प्रोसिक्यूशन फॉर अबैटमेंट है कि किसी के साथ शरीक जुर्म होना, जुर्म के लिए उकसाना वगैरह। और लास्ट है ऑफेंसेस बाई कंपनीज़ के अगर ऑफेंस हो तो चूँकि कंपनी कोई नेचुरल पर्सन नहीं होता, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन होता है, तो द पर्सन हु आर रनिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी दे आर डायरेक्टर्स। तो ये जो पेनल्टी प्रोसीडिंग जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का चूँकि ये इन परसोना होती है, उस आदमी के ऊपर चलाई जाती है और उसकी वफात हो जाए तो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए वी नीड टू आइडेंटिफाई ए नेचुरल पर्सन फॉर प्रोसिक्यूशन, और सेम इज़ विद दी इन द केस ऑफ AOP। इसी तरीके से जो सेल्स टैक्स का जो लॉ है उसमें और FTD में थोड़ा सा फ़र्क है। सेल टैक्स के लॉ में ये है कि वहाँ पर सेक्शन 33 दिया हुआ है और 33 सेक्शन में पूरी लिस्ट है। 182 का मैं थोड़ा सा ये बताना भूल गया कि 182 इज़ ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ पेनल्टीज़। एक टेबल बना हुआ है जिसमें ऑफेंसेस लिखे हुए हैं कि ये ऑफेंस है तो ये पेनल्टी होगी, ये ऑफेंस है तो ये पेनल्टी होगी। और प्रोसिक्यूशन के सेक्शन सेपरेट हैं 191 से 200। प्रोसिक्यूशन कैसे होगी कि अपॉन एक कंप्लेंट बाय द कमिश्नर, जोनल कमिश्नर FBR की अप्रूवल के साथ सबमिट इस्तगासा करेगा इन द कोर्ट ऑफ द ऑनरेबल स्पेशल जज, और वहाँ से फिर केस चल पड़ेगा। और अगर उसकी कोई अरेस्ट वगैरह रिक्वायर्ड है तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोसीडिंग। देखिए प्रोसिक्यूशन जितनी भी हैं उनमें से 1 साल से लेकर 7 साल तक कैद की सज़ा भी है, मुख्तलिफ सज़ाएँ हैं। जो ऑफशोर एसेट्स हैं उनकी सज़ा सबसे ज़्यादा है। तो यू नीड टू सीक अरेस्ट वारंट फ्रॉम दी ऑनरेबल कोर्ट, और फिर उसकी अरेस्ट इस तरह होती है। इनकम टैक्स में किसी ऑफिसर को अरेस्ट करने का वैसे इख्तियार नहीं है जिस तरह सेल्स टैक्स में FIR काटी जाती है, एक्सेप्ट देयर आर 2 ओकेजन्स। नंबर 1 कि व्हेन ए केस इज सिलेक्टेड फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 177 या 214C बाय द FBR, या कोई रिटर्न नहीं देता और 121 का ऑर्डर पास करना पड़ता है, या कोई अमेंडमेंट हो जाती है। ये 4 सिचुएशंस हैं जिनके नतीजे में एन ऑफिसर इज़ एंटाइटल्ड टू पास एन ऑर्डर टू रेज टैक्स डिमांड। और अगर फाइलर, अब तो वो ATL और नॉन ATL हो गया है, लेकिन किताब में अभी तक अमेंड नहीं हुआ, फाइलर ही लिखा हुआ है, इट शुड बी कंस्टिट्यूट टू बी ATL, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। ATL वाले टैक्स पेयर की अगर 10 मिलियन 100 मिलियन यानी 10 करोड़ टैक्स निकल आता है कंसीलमेंट ऑफ इनकम सेक्शन 111 जहाँ अप्लाई होता है, या ATL में नहीं है और 25 मिलियन टैक्स है 2.5 करोड़, तो ऐसे केस में ऑफिसर जिसने ऑर्डर पास किया हुआ है ही में सीक परमिशन फ्रॉम ए कमेटी। 3 मेंबर कमेटी है जिसमें मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, चेयरमैन FBR एंड द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इनकी प्रायर रिटन अप्रूवल के साथ वो FIR काटेगा और दैट पर्सन कैन बी अरेस्टेड। लिहाजा ये जो इनकम टैक्स साइड पे जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है, दे आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज़ 182 सेक्शन जहाँ पर मॉनिटरी पेनल्टी है, और दूसरी तरफ जो है वो साथ पनिशमेंट है, सज़ा है प्रोसिक्यूशन की, दैट केस इज़ टू बी रेफर टू दी ऑनरेबल स्पेशल जज। जो सेल्स टैक्स का जो है उसमें
پروسیکیوشن کی علیحدہ سے کوئی پروویژنز نہیں ہے. اٹ از اونلی سیکشن 33 جس میں 182 سیکشن آف انکم ٹیکس آرڈیننس 201 سیل ٹیکس ایکٹ 1990 کا سیکشن 33 ہر طرح کی پینلٹی اس میں موجود ہے, ملتی جلتی ہیں, ریٹرن جمع نہیں کرائی, ٹیکس جمع نہیں کرایا وغیرہ وغیرہ, ود ہولڈنگ نہیں کی, کافی ہیں, آپ ان کا چارٹ اس کو پڑھ سکتے ہیں. فرق یہ ہے کہ اس میں کچھ پینلٹیوں کے آگے ساتھ امپریزنمنٹ بھی لکھی ہوئی ہے, فائن اینڈ امپریزنمنٹ. جو کریمنل پروسیڈنگز ہوتی ہیں ان میں عدالت جرمانہ کرتی ہے. فائن اور پینلٹی دو مختلف چیزیں ہیں, دونوں مانیٹری ہیں, لیکن فائن وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر قید کی سزا ہو ود امپریزنمنٹ اور وداؤٹ, دونوں ہو سکتی ہیں. صرف امپریزنمنٹ بھی ہو سکتی ہے, صرف فائن بھی ہو سکتا ہے, اور بوتھ لا میں اسی طرح لکھا ہوا ہے. اور اس کا جو ایکسٹینٹ ہے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو بھی سزا ہے وہ جو کورٹ ہے اس کا اختیار ہوتا ہے کہ جو اس سے کم پنشمنٹ بھی دے سکتے ہیں, کہ جو اس کی میکسیمم سینٹینس ہے اس سے کم بھی ہو سکتا ہے. دی کورٹ آلویز ایویلویٹس دی گریوٹی آف دی disdain اینڈ ریلکٹینس اور دی ایکسٹینٹ آف رانگ ڈوئنگ آف دی accused پرسن. منظریہ کیا ہے, گلٹی مائنڈ کیا ہے, واٹ از دی, اس کی جو اپنی جو ڈیلیبریٹ طریقے سے وہ کام کر رہا ہے یا ڈیو ٹو ان ایڈورٹینس ہو گیا ہے, تو یہ اس کی جو یہ انوالومنٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہ وہ جووینائل اوفینڈر ہے یا عادی مجرم ہے یا کیا ہے, یہ ساری چیزیں دیکھ کر فیصلہ ہوگا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سیلز ٹیکس میں جو پاور ٹو اریسٹ ہے وہ 37A سیکشن ہے, جس میں ACIR اسسٹنٹ کمشنر یا اس سے وہ بڑے عہدے کا جو آفیسر ہے جس کو بورڈ آتھورائز کر دیتا ہے, یہ پہلے سے آتھورائزڈ ہوتا ہے, یہ اریسٹ کر سکتا ہے. اور کمشنر جو ہے وہ سب سیکشن 4 میں اوفینس کو کمپاؤنڈ کر سکتا ہے. انکم ٹیکس کی جو پروسیکیوشنز ہیں, تمام جو پروسیکیوشنز کی پروویژنز ہیں, دیز کوڈ بی اوفینسز کوڈ بی کمپاؤنڈڈ. اس میں چیف کمشنر انکم ٹیکس میں اپروول لیتا ہے FBR سے کہ وی آر گوئنگ ٹو کمپاؤنڈ دی اوفینس. تو اس سے بھی یہ جو پروسیکیوشن کی پروسیڈنگز کی پروویژنز انکم ٹیکس کے لا میں ہیں یا سیلز ٹیکس میں, ایون FED میں, وہاں پر بھی اوفینس کی کمپوزیشن ہو سکتی ہے. اس سے بھی آپ ذرا یہ اندازہ لگائیے کہ ان سب کا جو الٹیمیٹ گول ہے وہ وہی ٹیکس کے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کے ساتھ جا کر مرج ہو جاتا ہے. بنسبت کہ کسی آدمی نے چوری کی ہے تو پھر اس کے ہاتھ کاٹنے ہیں یا اس کو جیل میں بھیج کے رہنا ہے, ایسا نہیں ہے. اگر وہ بندہ اچھا ٹیکس پیئر بن کے کام کرنا چاہتا ہے تو اس کی جان چھوڑ دینی چاہیے. تو اس لیے ہمیں اب 2-3 منٹ کے بعد میں آئی ول ریورٹ ٹو دی پریکٹیکل جو آپریشنل ہمارے مسائل ہیں اور جو ٹاپکس ہیں جو ٹیکس ایڈمنسٹریشن میں جو یہ کام ہو رہا ہے وہاں پر مسئلہ کیا ہے, وہاں پر ہم آنریبل ڈسٹرکٹ سیشن جج صاحب کے سامنے یہ گوش گزار کریں گے کہ یہ پریکٹس میں ہو کیا رہا ہے اور اس میں سجیشن فار امپرومنٹ کیا ہے. فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں اور سیلز ٹیکس میں ملتا جلتا ہے, ایک ہی سیکشن ہے, سیکشن 19 میں اوفینسز, فائنز اینڈ پروسیکیوٹیبل جو اوفینسز ہیں سارے کی لسٹ بنی ہوئی ہے. وہاں پر یہ ہے کہ ایک آفیسر آف ان لینڈ ریونیو جس کو FBR آتھورائز کر دیتا ہے وہ پہلے سے مقرر ہے, اور وہ اپنے لوکل جو چیف کمشنر ہیں ان سے اپروول لینے کے بعد وہ کیس کو ریفر کرے گا ایک کمپلینٹ کی شکل میں, جس کو استغاثہ ہم کہتے ہیں, وہ اسپیشل جج صاحب کی کورٹ میں کیس کو بھیجے گا. اور باقی جو ڈائریکٹ اریسٹ ہے وہ کمشنر کی پرمیشن سے اریسٹ ہو سکتی ہے. اریسٹ کے بارے میں جس طرح ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 24 آورس کے اندر بیفور دی آنریبل اسپیشل جج ان کے سامنے پیش کرنا ہے, دین اس سے ریمانڈ آپ نے لینا ہے آفیسر نے, اور یا پھر اس کو جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیجا جائے گا یا بیل گرانٹ وٹ ایور. وہ آگے سے جو تمام جو پروویژنز ہیں CRPC 1898 کی ساری پروویژنز آگے جا کے سیلز ٹیکس میں بھی وہی لگیں گی, FED میں بھی وہی لگیں گی, اور انکم ٹیکس میں بھی جب پروسیکیوشن ہو جائے گی تو باقی سارے جو میٹرز ہیں, جو سرچ ہے, جو اریسٹ ہے, جو پروسیجر ہے, بیل, ریمانڈ, یہ ساری چیزیں
کسٹڈی آف دی ایکیوزڈ، اور یہ سارے لا جو ہیں وہ آگے جا کے آئیڈینٹیکل۔ اب ہم ذرا ان ایشوز کے اوپر آ جاتے ہیں کہ جو فیلڈ میں جو مشکلات پیدا ہو رہی ہیں وہ یہ ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں اٹ از کوائٹ کلیئر اینڈ اٹس ٹرائٹ لا دیٹ penalties are criminal proceedings. This is undisputed. ٹیکس لا میں جو پینلٹیز ہیں یہ کریمنل پروسیڈنگز ہوتی ہیں۔ باقی جو رہی ہیں پروسیکیوشن وہ تو بتانے کی ضرورت نہیں، وہ تو بڑی گریو اس میں سزائیں ہیں۔ اب جو معیار ہے ایویڈنس کا، جو معیار ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہے۔ سول پروسیڈنگز میں اور کریمنل پروسیڈنگز میں ایویڈنس کے معیار میں احتیاط کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بڑا غالب ہے۔ کریمنل پروسیڈنگز کے اندر جتنی سزائیں سخت ہوئیں گی اتنا دھیان کے ساتھ انویسٹیگیشن کو کیس مکمل کرنا ہوئے گا، اور بڑی ارریبٹیبل ایویڈنس ہوگی، اور اس ایویڈنس کے معیار قانون شہادت آرڈر 1984 ہمارے ٹیکس کے افسروں کو بھی پڑھانا چاہیے۔ اور ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ان کی یا تو ٹریننگ کا فقدان ہے، یا وہ ڈوئل رول کر رہے ہیں، ان کو بجٹ بھی اسائن ہوا ہے اور ان کو کام بھی دیا ہوا ہے ٹیکس ایڈمنسٹریشن کا۔ تو ٹیکنیکلی یہ غلط ہے کہ ایکویٹی کے اس میگزم کے ہی خلاف ہے کہ نو ون کین بی جج آف ہز اون کاز۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سیل ٹیکس میں ایڈجوڈیکیشن کا پہلے سیکشن ہوا کرتا تھا کہ جس آڈٹ آفیسر کا کیس ہے ہی وڈ ریفر دی کیس ٹو دی ایڈجوڈیکیشن کلیکٹر، اور وہاں پر بالکل ٹیمیں ہوتی تھیں، ایڈیشنل کلیکٹر اور ڈپٹی کلیکٹر، اسسٹنٹ کلیکٹر، ان کی فائنینشیل پاورز تھیں یا ایشو کی گریوٹی کے حساب سے ان کی جورسڈکشن ہوا کرتی تھی، اور وہ بجٹ وہ آرڈر پاس کرتے تھے۔ اور آج انہوں نے وہ ڈیلیٹ کر کے جو زونل کمشنر ہے ان کو یہ کام جب دے دیا ہے، ان کے سامنے بڑے بڑے پہاڑ جیسے ہدف ہوتے ہیں۔ تو ڈے ون سے ہی ہم لوگ جو ہیں ٹیکس پیئر کے کیس ڈیل کرتے ہوئے ہمیں بڑی ریلکٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا پرابلم یہ ہے کہ ایڈوانس رولنگ نہیں دیتا ایف بی آر۔ یہ بڑی دفعہ تجویزیں ہوئیں، میں بھی جب وین آئی واز ان ایف بی آر میں بڑی دفعہ یہ کہتا رہا کہ ہمارے 10 15 20 بڑے بڑے ایشوز ہیں، ان کے اوپر ایڈوانس رولنگ کا کوئی کانسیپٹ آپ متعارف کروا دیں، سو دیٹ دیر شوڈ بی یونیفارمٹی آف ٹریٹمنٹ۔ اب پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک آفیسر جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے لا میں، کیس لا، اس سے آگاہ نہیں ہے، اور ایک آگاہ ہے یا ویسے اس کو سمجھ نہیں آ رہی یا ویسے غصے میں بیٹھا ہوا ہے، تو بڑے جائز ریلیف جو ہے وہ ریفیوز کر رہا ہوتا ہے۔ آئی ایم افریڈ کہ اگر میں کہوں گا کہ ہمارے وردی چیف گیسٹ اگر کسی کیس کو ایز کیس سٹڈی اگر دیکھیں تو حیران رہ جائیں کہ ایویڈنس کا جو معیار ہے اٹ از سو ویک اینڈ ڈیپلوریبل کہ اس کی بیس پر تو کسی کو سزا دینی نہیں چاہیے۔ لہٰذا جو پینلٹی پروسیڈنگز جو آفیسر نے خود کرنی ہے اس کے لیے بھی چونکہ کریمنل پروسیڈنگز ہیں اور پینلٹیز بعض اتنی زیادہ ہیں، جیسا کہ انکم ٹیکس میں 2500 روپے پر ڈے ریٹرن جمع نہ کرانا یا ود ہولڈنگ سٹیٹمنٹ نہیں ہے، تو میں 2019 میں 12 ود ہولڈنگ سٹیٹمنٹس آتی تھی، اس سے پہلے کوارٹرلی تھی، پھر کوارٹرلی ہوگی، کبھی 6 منتھلی، کبھی کچھ۔ اب ایک سال کی 12 پینلٹیاں ایک آفیسر لگا رہا ہے اور ہر پینلٹی کا 3 سال کا ڈیوریشن ہے، تو 24 لاکھ روپے ایک سٹیٹمنٹ کی پینلٹی ہے، جنوری 2018 لگا لیں یا 19 لگا لیں اینڈ سو وہ پینلٹیاں ہی 2 کروڑ کی بن جاتی ہیں، اتنی اس آدمی کی ورتھ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب ایک تو یہ مسئلہ ہے، اس کے بعد اس کا جو حل کیا ہے، اس کے اوپر جو ہائی کورٹس اور آنریبل ایپیکس کورٹ انہوں نے بڑی لینڈ مارک ججمنٹس اس کے اوپر دی ہوئی ہیں۔ سیکشن 33 کے اندر ایڈجوڈیکیشن کا میکانزم ہی مسنگ ہے۔ سیکشن 182 اس میں سب سیکشن 2 آپ پڑھیں، اور سیکشن 205 جو ڈیفالٹ سرچارج ہے اس میں بھی یہ پروویژن ہے کہ an order in writing will be passed by the commissioner, whereas
سیکشن 33 اور سیلز ٹیکس ایکٹ کا اور 34 جو ڈیفالٹ سرچارج ہے، بوتھ لیک ایڈجوڈیکیٹری میکنزم. یہ چیلنج کیا ہوا ہے، میری اپنی اس کے اوپر چل رہی ہیں کیسز ہائی کورٹ میں جن میں نے اسٹے لیے ہوئے ہیں کہ کورٹ دی آنریبل ہائی کورٹ ہیز نوٹڈ دس انوملی کہ وائل ڈرافٹنگ دی لا میکرز omitted who will pass the order, just like کہ پی پی سی میں سزائیں دی ہوئی ہیں سی آر پی سی ایز دی ریگولیٹری لا، کہ جب آپ یہ ایڈجوڈیکیٹری میکنزم ہی پرسکرائب نہیں کریں گے تو پھر کون جس کا دل کرے وہ اٹھا کے پینلٹی لگا دے. پھر ہارش پینلٹیز، ہارش اسیسمنٹ ان سارے معاملات کے اوپر، یہ بڑی زیادتی ہے. اور ڈسکریشن آف دی آفیسر اٹ ہیز ناٹ بین اسٹرکچرڈ. اور پھر یہ ہے کہ امپراپر سروس آف نوٹسز اینڈ آرڈرز. ایک پروویژن ہے سیکشن 218 ریگولیٹ کرتا ہے سروس آف نوٹس، جس طرح سی پی سی 1908 اس میں پروسیجر ہے. ہمارے ہاں ایک اس سے ٹیکس کے لاء میں سروس آف پروسیس پہ ایک اضافی چیز پائی جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ ای فائلنگ ہم کرتے ہیں، الیکٹرانک طریقے سے نوٹس ایشو ہوتا ہے کہ آفیسر گھر بیٹھے بٹھائے کلک کرتا ہے، نوٹس آپ کے فولڈر میں چلا گیا، جیسے آپ کو ای میل آتا ہے. اب آپ ای میل نہیں دیکھ پاتے، حج عمرے پہ گئے ہوئے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے، تو وہ تو ٹائم بارڈ ہو جائے گا. آپ کے اپیل کا ٹائم ہے 30 days میں آپ نے اپیل کرنی ہے، تو وٹ ٹو ڈو. تو لا کے مطابق آپ کے گیون ایڈریس کے اوپر اگر یو ایم ایس وغیرہ کر دیں جو آپ کا ڈکلیئرڈ ایڈریس ہے، تو اٹ از کنسیڈرڈ اے ویلڈ سروس. تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارا کوئی مطلب ہے کرائے کا مکان ہے، اس میں لوگ رہتے ہیں، مکان چینج کر جاتے ہیں، اپنا پروفائل اپ ڈیٹ نہیں کر پاتے. تو یہ جو ہے پرابلمز ہیں کہ کریمنل لا کے اوپر اس طریقے کے ساتھ کہ نوٹس از تھرون اوے اور پوسٹ آفس میں ڈال دیں لیٹر باکس میں کہ جی آپ کا چونکہ یہ ایڈریس لکھا ہوا ہے ہم نے اس پہ ڈال دیا، اپرچونٹی جو ہے پرووائڈیڈ. تو جو ڈیو پروسیس آف لا، آرٹیکل 4 آف دی کنسٹیٹیوشن، آرٹیکل 10A آف دی کنسٹیٹیوشن اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو ہے 2012 SCMR 1235، اس میں دیر لارڈشپس ہیو سپیلڈ آؤٹ فنڈامنٹلز آف ڈیو پروسیس آف لا. نمبر 1 دیر شوڈ بی ایشوڈ اے نوٹس، اور نمبر 2 دیر شوڈ بی پرووائڈیڈ اپرچونٹی آف ہیئرنگ. ہیئرنگ کے بارے میں بہت سے کیس لاز ہیں، خود فزیکلی پیش ہو کر بولنا ہے، اپنی جو ہے گزارشات پیش کرنی ہے، اس نے ہیئر کرنی ہے. وہ نوٹس جو آپ پڑھیں گے تو وہاں یہ لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ جی ہیئرنگ از اپوائنٹڈ آن سچ اینڈ سچ ڈیٹ. یہ لکھا ہوتا ہے کہ جی ڈیو ڈیٹ از دس. ڈیو ڈیٹ ڈیفائنڈ ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے، اٹس اے اسٹیچوٹری ورڈ. آفیسر کین ناٹ ڈیوائز اے ڈیو ڈیٹ، ہی کین گیو یو این اپوائنٹڈ ڈیٹ. تو آپ جو میرے ساتھ جو جن دوستوں کو میں جنہوں کو پڑھاتا بھی ہوں اور ویسے بھی میں اپنے دوستوں سے شیئر کرتا ہوں، یقین کریں کہ 90% سے زیادہ آپ کے نوٹسز اس وجہ سے انکمپیٹنٹ ہیں کہ دے ڈو ناٹ پرووائڈ اپرچونٹی آف ہیئرنگ. ذرا پڑھیں، وہ کوئی اور چیز دے رہا ہے. رپلائی میں بھی سبمٹڈ بائی سچ اینڈ سچ ڈے. بائی جب ڈیٹ آ گئی کہ 27 تاریخ تک جمع کرائیں تو آپ 26 کو بھی دے سکتے ہیں، 25 کو بھی دے سکتے ہیں، 27 کو بھی دے سکتے ہیں. تو یہ جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ان کی بڑی ویلیو ہے. کریمنل لا میں جب FIR ایک لانچ ہو جاتی ہے اس کے الفاظ کے اوپر ساری چل رہی ہوتی ہے. تو میں حیران ہوں کہ جو ایپلیٹ فورمز ہیں وہ دے ہیو بیکم سو انڈیفرنٹ آن دیز ایسپیکٹس. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی اپوائنٹڈ ڈیٹ کو آرڈر نہیں کیا تو آرڈر ڈیلیٹ کر دیا جاتا تھا. اب وہ خود کر جی یہ تو فروئی مسائل ہیں، یہ کیا ہے جی، اس طرح تو ہو ہی نہیں سکتا، اتنے کیس ہیں ہر روز ہم بھائی آرڈر پاس کریں، بھائی آپ نہ فکسیشن کریں. لاجیکلی وین اے کیس از اپوائنٹڈ، ہیئرنگ از اپوائنٹڈ اور آفیسر ڈز ناٹ پاس دی آرڈر، دی کیس از اوپن. تو ایڈجرمنٹ بھی ریفیوز کر رہا ہے اور آرڈر بھی پاس نہیں کرتا. ان چیزوں کے اوپر عدالتیں بھی جو ہیں انہوں نے بھی یہ دیکھ لیا ہے کہ یہ حالات ہیں. تو اس لیے جو اپیل کا جو پہلا فورم ہے وہ بالکل ریڈنڈنٹ ہے.
کرسی ایک اور لگائیں شاہ صاحب. نعیم شاہ صاحب پریزیڈنٹ پاکستان ٹیکس بار، ایکس پریزیڈنٹ لاہور ٹیکس بار، چیئرمین نعیم شاہ گروپ، ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں مداعی سے تشریف لیں. تو یہ جو ہے ہم چیئر سے یہ درخواست ہے کہ یہ کسی موقع پر لا ریفارمز کی جب بات آئے تو یہ ذہن میں رکھا جائے کہ جو فرسٹ فورم آف اپیل ہے وہ اتنا ایفیکیسی اس کی نہیں رہی. اس کے بعد برڈن آف پروف جو آفیسر کے اوپر موجود ہے اس کو ڈسچارج نہیں کیا جاتا. انویریبلی بڑے کم کیس ہمیں نظر آتے ہیں کہ جس میں اس نے کیا ہوا ہے، اور وہ بھی دیٹ ٹو از لاپ سائڈڈ. اور پھر بینک اکاؤنٹس ریلیز نہیں کرتے. ریلیف لے کے لوگ آتے ہیں، اسٹے آرڈر لے کے آتے ہیں، اور بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ اسٹیل کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم آپ کی ریکوری نہیں کرتے لیکن بینک اکاؤنٹ کا جو لیٹر ہے وہ وڈرا نہیں ہوگا. اب کون آدمی جائے پھر ریٹ میں جائے اور پھر کنٹیمپٹ موو کرے؟ تو عام آدمی کی جو کاسٹ آف ٹیکس کمپلائنس ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹ اس کا خیال نہیں کر رہا. اور پھر یہ ہے کہ ڈسپیوٹس کی انارمٹی ہے. اور ابھی ایک نیا ایک فطور آیا ہوا ہے پی او ایس انیشیٹیوز، پینلٹیز 10 لاکھ کی پینلٹی. پہلے 10 لاکھ کی پینلٹی تھی، حکومت نے اس کا ریفارمز کا طریقہ یہ نکالا ہے جی پینلٹی ہم نے کم کر کے 5 لاکھ کر دی ہیں. لیکن آگے اور کیا کیا ہے کہ پہلی پینلٹی 5 لاکھ، دوسری 10 لاکھ، تیسری 15 لاکھ، چوتھی 20 لاکھ. کہتے ہیں جی جائیں اب تو ہم نے 5 لاکھ کر دیا. پہلے ایک ہی پینلٹی تھی ان دی بگننگ 10 لاکھ کی، ناؤ دیر آر 4 پینلٹیز. تو بات یہ ہے کہ جو معیار ہے ایویڈنس کا وہ کیا ہونا چاہیے اور وہ کیا ہے. اس کے اوپر آپ لوگ اس کو ٹیک اپ کریں ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. میں ذرا سا یہ ایک ججمنٹ جو ہائی کورٹ لاہور کی ایس ٹی آر 11 میں رپورٹڈ ججمنٹ ہے، اس کے 5-6 لائنیں پڑھ کے سناتا ہوں. جورسپروڈنس that has evolved over the years is that penalty can only be imposed where there is a willful evasion of duties and taxes. In Pakistan, through the Secretary Ministry of Finance, Rawalpindi, etc. versus Hardcastle, etc. PLD 1967, Supreme Court 1. While dilating on item 3B of section 167 of the Sea Customs Act 1878, the Honorable Supreme Court held that it was incorrect to say that the said item created an offence of absolute liability and was an exception to the general rule that mens rea was an essential element in the commission of criminal offence. یعنی گلٹی مائنڈ ثابت کرنا یہ ایک اسینشل انگریڈینٹ ہے فار آل دی کریمنل پروسیڈنگس. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ اس طرح یہ کہنا کہ پینلٹی ایک ایبسلیوٹ لائبلٹی ہے، ایسا غلط ہے. پینلٹی کا سیکشن 11 سیلز ٹیکس ایکٹ میں سب سیکشن 1 میں جو ایڈجوڈیکیشن ہے اس کے اوپر ریٹیں ہوئی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، میری بھی ہیں، اسٹے بھی میں نے لیا ہوا ہے اور لوگوں کو بھی ملے ہوئے ہیں اسٹے. اس میں ہم نے یہ چیلنج کیا ہے کہ پینلٹی 33 کا ایڈجوڈیکیٹری میکانزم چونکہ مسنگ ہے، اور سیکشن 11 میں جب آپ ٹیکس کی جو ایڈجوڈیکیشن کریں گے وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ کین ریکور ٹیکس along with penalty and default surcharge. علیحدہ سے پینلٹی کا 33 کا آرڈر پاس نہیں کیا جا سکا. اور پھر سپریم کورٹ، آنریبل سپریم کورٹ نے یہ کہا ایوری ڈیفالٹ آن دی پارٹ آف دی رجسٹرڈ پرسن وڈ ناٹ ipso facto make him liable for penalty or additional tax oblique default surcharge. ایون ڈیفالٹ سرچارج بھی یہ لازمی نہیں ہے کہ لگانا ہی لگانا ہے. میں وضاحت تھوڑی سی کرنا چاہتا ہوں. The revenue must establish that it was dishonest, willful or mala fide. ڈیفالٹ سرچارج میں جو دی آنریبل سپریم کورٹ نے جو یہ ریلیف دیا اس کی بنیاد یہ نظر آ رہی ہے کہ ایک ایسا ٹیکس کا چارج ہے جس کے اوپر ڈسپیوٹ ہے. ڈپارٹمنٹ الیج کر رہا ہے جی آپ نے سیلز کر دی ہیں آؤٹ سائڈ دی 5 سیکٹرز، ایسے ہی الیج کر دیتے ہیں، کوئی ایویڈنس نہیں ہے. یا آپ نے اینڈ کنزیومر کو سیلز نہیں کی تو آپ 3(1)(a) کا جو فردر ٹیکس ہے وہ پے کریں.
ٹیکس پیئر کہتا ہے بھائی میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ یہ کام میں نے نہیں کیا, کو ہاؤ کین یو سے, یہ کہاں سے آیا؟ یہ پاور کیمیکل کے کیس اس میں ہائی کورٹ نے یہ ججمنٹ دی ہوئی ہے ریفرنس میں کہ اٹ از دی ڈیوٹی آف دی پروسیکیوشن کہ آپ ثابت کریں ویئر از دی ایویڈینس. کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے جو پرنسپل اماؤنٹ آف ٹیکس ہے اٹ از سو ڈسپیوٹیڈ اور اتنا تھن سپیس اویلیبل ہے ود دا ڈپارٹمنٹل آفیسر کہ اس کو ثابت نہیں وہ کر سکتا. کہ برڈن آف پروف اسی کا ہے, جو ہو سو ایور از میکنگ این ایلیگیشن, جو الیج کرتا ہے اس نے ثبوت دینا ہے. اب نہیں ہے 99% کیسز, جتنے کیسز میں نے ابھی تک دیکھے ہیں ان سب میں یہ چیزیں ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں الٹیمیٹلی. اب اف دی کوالٹی آف ٹیکس ڈیمانڈ از سچ دیٹ, جو میں نے مثالیں 2-3 دی ہیں, اور اس کے ساتھ جو اینسلری ڈیفالٹ سرچارج ہے, سو دیٹ ٹو کین ناٹ بی چارجڈ. یہ نہیں ہے کہ ڈیفالٹ سرچارج پیریڈ فرام اینڈ ٹو کٹ آف ڈیٹ تک لگانے نہیں, وہ دیٹ ٹو از انڈر کویسچن. اس میں تھوڑا سا اور میں 2-3 چیزیں بتانے کے بعد درخواست اجازت چاہوں گا. ایک تو بہت مس چیف ایک پیدا ہوا ہے کہ ہماری ٹیکس کی جو پروسیڈنگز ہیں اس میں 3 ادارے اور شامل ہوئے ہیں جو ایف بی آر کی جو روٹین ہیرارکی ہے اس سے ہٹ کر. ایک تو بے نامی ٹرانزیکشن پروہیبیشن ایکٹ, اس کے تحت زون بنے ہوئے ہیں. ایک بنے ہوئے ہیں I&I انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن, وہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 جو ایک SRO کے ذریعے پروسیکیوشن کے 4 سیکشن 192, 192A, 194 مس یوز آف اینٹین اور 199 جو ابیٹمنٹ ہے, 192 یہ 4 اس میں ڈال دیے گئے ہیں کہ if these 4 sections are attracted اور لاس آف ریونیو 10 ملین سے زیادہ ہو جاتا ہے تو then it is defined as a predicate offense. تو predicate offense ہے تو پھر منی لانڈرنگ والے کیا کرتے ہیں کہ وہ FIR کاٹتے ہیں اور کیس سیدھا اسپیشل جج صاحب کے پاس بھیج دیتے ہیں. کیا I&I کے پاس یہ اختیار ہے to quantify the loss of revenue and take ancillary decision emanating from that quantification of revenue. ریونیو کی ascertainment کون کرے گا؟ اس کے اوپر جو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو جسٹس شاہد کریم صاحب جو تھے آنریبل ہائی کورٹ میں, انہوں نے بڑی لینڈ مارک ججمنٹ دی جو SRO 116 آف 2015 جس میں I&I فنکشنریز کے اختیارات کو چیلنج کیا گیا تھا. کافی ساری ریٹ پٹیشن ساتھ کنیکٹڈ پٹیشنز کا بھی فیصلہ ہوا اینڈ دی آنریبل ہائی کورٹ ڈکلیئرڈ دی SRO ایز الٹرا وائریز. اور پھر دوسرے ایک SRO کے ذریعے آفٹر 3-4 months ان دی منتھ آف شاید فروری میں یا یکم فرسٹ ویک آف مارچ 2016 میں 2019 میں FBR نے دوسرا SRO دیا اور پاورز افسروں کو ڈیلیگیٹ کر دی, پاورز دے دی. اب اس کی جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو ججمنٹ ہے آنریبل ہائی کورٹ کی, وہ 2-3 میں بتانا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے انہوں نے یہ لکھا اپنی ججمنٹ میں اور کہ جو پاورز ڈیلیگیٹ کر رہے ہیں I&I کے افسروں کو اس میں آڈٹ نہیں ہونا چاہیے. I&I Directorate is not competent to conduct audit. They can, however, issue notice under section 176 اور parallel notice جو sales tax میں ہوتا ہے, وہ کوئی ریکارڈز وغیرہ مانگ سکتے ہیں, ایویڈنس سمن کر سکتے ہیں. They can enforce present of witnesses and record statement on oath. لیکن آڈٹ جو ہے وہ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتے, ان کا اختیار نہیں ہے. Thus at first blush the power conferred by section 25 is in essence the power to conduct audit. ان کو سیکشن 25 لکھا ہوا تھا ان کے اختیارات میں. It is a specialized and skilled assignment which cannot be undertaken by the Director General I&I or any other officer of DG I&I. تو ہم جو کمیونٹی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ چیز ذرا نوٹ اور عام وائڈلی پبلسائز کرنی چاہیے کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں. پھر یہ میں نے ورڈز پڑھ کے سنایا. Under no circumstances can the FBR
by the terms of SR 116 confer powers of audit on the officers of DG I&I in complete disregard of the specialized nature of the job of conducting an audit. پھر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جو اسپیشل جج صاحب ہیں ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کر اسیسمنٹ کریں، کہ اسیسمنٹ ریونیو کی جو کوانٹیفیکیشن ہے وہ بھی نہیں کر سکتے. میں تھوڑا سا اس کے وہ جو 2 پیراگراف پڑھ کے پھر اس کو اجازت لیتا ہوں. اس طرح تھا کہ ریویو آف دی پینلٹیز ابو کلیئرلی شوز دیٹ دی میجر آف سینٹینس از لنکڈ ود دی اماؤنٹ آف لاس آف ریونیو انوالوڈ. In fact, the above linkage uses the tool of penalty as a mode of recovery of tax. Hence, criminalization under the Act goes beyond the pale of retribution and deterrence and appears to be principally focused on recovery of tax. The said linkage between fine and the amount of tax due is missing. If we examine the criminal provisions under the Income Tax Ordinance, Part 11 of Chapter 10 of the said ordinance provides for criminal prosecution under sections 191 to 200, which simply provide for imposition of fine but does not link it with tax loss or amount of tax, except for compounding the offence under section 202. In the case of Federal Excise Act, such linkage is visible. However, it has been pointed out that no criminal proceedings have been initiated under the said law without proper assessment of tax. It therefore appears that criminalization under the Act is being treated differently when compared with other tax laws. In essence, tax fraud is falsifying a tax invoice with the intention to understate the tax liability or to underpay the tax liability or overstate the entitlement to tax credit or tax refund to cause loss of tax. Even if we assume that special judge convicts the taxpayer, he cannot award the sentence, as fine is dependent on the amount or loss of tax involved, and it is not within the competence or jurisdiction of the special judge to assess tax or determine the amount of loss of tax involved, which is not part of the offence but of the sentence. Further, the facility of compoundability under section 37A(4) is not available to the taxpayer unless the amount of tax due and penalties as determined under the Act. تو یہ جناب آنریبل آڈینس اینڈ گیسٹ، یہ جو ہم نے جو ابھی مختصر طریقے سے ہم نے کریمنل پروسیڈنگز کا ذرا جائزہ لیا، کچھ پروویژنس کے بارے میں بتایا، اور جو احتیاطیں ہیں وہ ہمارے جو 2 ڈپارٹمنٹ ایف بی آر کے اندر ایک ایف بی آر پیدا ہوا ہے جو پولیس اسٹیشن کا ایک رول بنا ہوا ہے آئی اینڈ آئی میں. بہت زیادہ ہراسمنٹ اس سے کریٹ ہوتی ہے، اور اس میں آنریبل ہائی کورٹ ہیز گرانٹیڈ اسٹے ان اے نمبر آف کیسز. تو اس کے اوپر آپ لوگ بی فورٹیفائڈ اینڈ بی اسٹرینتھن آن دس پوائنٹ کہ یہ غلط کر رہے ہیں، اور ہائی کورٹ نے یہ جو ججمنٹ ہے، کیس ہماری ڈسکورس لمبا ہو جائے گا، اس میں ہائی کورٹ نے آلریڈی یہ اسپیل آؤٹ کیا ہے کہ فار دی پرپز آف ایسرٹینمنٹ آف ٹیکس آئی اینڈ آئی از باؤنڈ ٹو ریفر دی میٹر ٹو دی آر ٹی او. اور آر ٹی او اگر اس میں یہ کہتا ہے کہ یہ لاس آف ریونیو ہے اور وہاں پر یہ فائنڈنگ دیتا ہے کہ پینلٹی بھی ہونی چاہیے، تو اونلی دین پینلٹی ول بی ٹیکن اپ. ایک ہی آرڈر میں دونوں کام نہیں ہو سکتے. پینلٹی انڈیپینڈنٹ پروسیڈنگز ہیں، وہ ٹیکس سول پروسیڈنگز ہیں. وہاں پر اس طرح چارج کیا جاتا ہے کہ ٹیکس کی ساری کیلکولیشن کہانی کرنے کے بعد ایک لائنر ہوتا ہے آرڈر جناب کہ جی پینلٹی ایٹ دی ریٹ آف دس مچ پرسنٹیج از آلسو امپوزڈ. بھائی یہ کیسے آپ نے امپوز کر دی، اور اس کے پیچھے وہ منظریہ آپ نے کیسے اسٹیبلش کیا؟ علیحدہ سے فائنڈنگ دینی ہوتی تھی. مجھے بڑا اچھی طرح یاد ہے جب ہم سروس کے سٹارٹ میں آئے تھے، اگر کوئی آفیسر یہ نہیں لکھتا تھا فائنڈنگ کہ جی ٹیکس کی تو ڈٹرمنیشن میں نے کر دی، تو یہاں پر کریمنل پروسیڈنگز آر ریکوائرڈ، اور اس کے لیے سیپریٹ نوٹس دیا جائے گا.
جو یہ فائنڈنگ نہیں دیتا تھا وہ پھر اس کے بعد دے نہیں سکتا تھا کہ جی ٹریبیونل اس کو وہ اڑا دیتا تھا, کہتا کہ دس از ناٹ فٹ. اسی طریقے سے جو پراسیکیوشن ہے وہ پینلٹی کی آف شوٹ ہے. جب پینلٹی اور سینٹینس آف امپریزنمنٹ, تو آپ جب اس کا آفس, آپ سے مراد ہے جب آفیسر یا جو آپ کی طرف سے ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, اس کو جب اس کی تھریڈ بیئر انالیسز آپ کریں گے تو اس کے اندر آفیسر جو ہے ہی از باؤنڈ ٹو ریکارڈ دی گریوٹی, اپنی فائنڈنگ دے گا کہ اس کے لیے ہم پروسیکیوشن کا کیس تیار کرتے ہیں. ہو کیا رہا ہے کہ جی باہر بیٹھے ہوئے ایف بی آر کے جو آفیسرس ہیں, دے تھریٹن دا ٹیکس پیئر آف ایف آئی آر اینڈ اریسٹ, اور لوگ بھاگے بھاگے, کوئی بیل بیفور اریسٹ کروا رہا ہے, کوئی اسٹے لے رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. لوگ اسٹے کے لیے نہیں جاتے ہائی کورٹ میں کہ یہ ناراض ہو جائیں گے کسی دوسری چیز کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دیں گے. تو اس لیے انٹل انلیس ہم یہ کرتے نہیں ہیں تب تک آپ کو قابو کریں گے. یہی کام ہو رہا ہے بے نامی ٹرانزیکشن پروہیبیشن, اس کے تحت بھی یہی ہو رہا ہے کہ جی وہ اوفینس کانسٹیچیوٹ ہی نہیں ہوتا اور وہ کیے جا رہا ہے. اور تیسرا جو ہے آٹومیٹک ایکسچینج آف انفارمیشن زون, وہ بھی باہر سے آ رہا ہے, جی ایف ایم یو سے آ رہا ہے, اسٹیٹ بینک سے وہ سسپیکٹ ٹرانزیکشن ایس ٹی آر رپورٹ جس کو کہتے ہیں وہ آ رہی ہے اور وہ کیسز کو کیے جا رہا ہے. تو اس لیے اب یہ دیر از اے نیڈ ٹو دیٹ دی ٹیکس لاز ہیو ناؤ بین ٹرانسفارمڈ اینڈ فرام پلین ٹیکس اسیسمنٹ ٹو دی انفورسمنٹ آف ٹیکس لاز, جو کہ پروسیجرز کے متعلقہ جو ڈیفالٹ ہیں, اور پینلٹی اور پراسیکیوشن کا جو ہے جو کنٹینٹ ہے یہ بہت زیادہ ویوڈ ہوتا جا رہا ہے. یوں لگ رہا ہے کہ جس طرح ترازو کے دو پلڑے ہیں, ایک طرف سارا وزن ڈال دے تو یہ نیچے ہو جاتا ہے. سو یہ ٹیکس کا جو ریونیو والے مسائل, ڈسپیوٹ ریزولوشن اپنی جگہ پر, لیکن جو 3-4 ادارے میں نے بتائے اور سیلز ٹیکس کے کیسز میں اور ایف ای ڈی کے کیسز میں, یہ ایک بالکل ہی ڈفرینٹ چیز چل پڑی ہے. اور اسی آفیسر کے پاس کیس ہے جس کو ٹارگٹ ملا ہوا ہے, اور پر فورس لوگوں سے ٹیکس جمع کروا لیا جاتا ہے. تو اس کے اوپر جو ہے نا, دس از اے موڈ پوائنٹ, اینڈ ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ جو کمشنر اپیل کا فورم ہے وہ بالکل ریڈنڈنٹ ہوا ہے, اس کو جوڈیشری کے ماتحت کیا جائے, ہائی کورٹ کے ماتحت ہونا چاہیے, اور ایپلیٹ ہیرارکی جس طرح باقی کریمنل پروسیڈنگز میں اس کی بھی وہی ہونی چاہیے. اور باقی ٹریبیونل والا فورم ٹھیک ہے, اور وہاں پر کریمنل پروسیڈنگز کے جج جو ہے وہ ماہر نہیں ہے. ٹیکس کے کیسز میں نے اپنے پورے تھرو آؤٹ اپنے پورے کیریئر میں صرف ایک کیس میں پراسیکیوشن انیشیٹ کی تھی, اور اس پہ بڑے 10-15% کمپوزیشن فی کے اوپر سیٹل ہو گیا تھا کہ ہم نے وڈرا کر لیا تھا کیس. یہ اتنا زیادہ اس کا نیوی سینس ہے, اور اس کا کمپوننٹ کا اس کا استعمال ہی کوئی نہیں. اس سے کتنا ریونیو آتا ہے, یہ جسٹ اٹ ہیز بیکم اے ٹول آف ہراسمنٹ. تھینک یو ویری مچ سر. سر بہت